الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ آپ بھی مل کر پڑھ لیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 13 جمادی الاخر 1442 ہجری 27 جنوری 2021 یوم الاربعاء چہارشنبہ وینسڈے بدھ. پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 25. آیت کا یہاں پر آیت مکمل ہو رہی ہے. آپ نے تمام جنت کی کچھ باتیں میں نے جو عرض کی سنی ہیں. اس کے آگے ارشاد ہو رہا ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ یعنی ایمان والے جو جنت میں جائیں گے، جو جنتی ہوں گے، جنہیں یہ سارے انعامات ملیں گے. اور یہ انعامات ایسے ہیں کہ یہ کچھ دنوں کے لیے نہیں ملیں گے، کچھ دیر کے لیے نہیں، کچھ سال کے لیے نہیں. یہ جو انہیں خوبیاں ملی ہیں، جو نہریں بہہ رہی ہیں ان کے لیے، جو رزق مل رہا ہے پھلوں کے ذریعے، جو حوریں اور جنتی بیویاں جو ملی ہیں انہیں دنیاوی عورتوں میں سے بھی، یہ سب کچھ دنوں کا، کچھ سالوں کا، کچھ مدت کا نہیں، کچھ دیر کا نہیں. یہ ہمیشگی کا ہے، ہمیشگی، اب ہمیشہ ہی رہنا ہے. جنت کا تذکرہ کچھ میں کروں گا انشاءاللہ اس آڈیو کے بعد. یہاں پر اس آیت پاک کے اس حصے کے تحت یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ جنتی ہمیشہ رہیں گے اور جہنمی بھی ہمیشہ رہیں گے. کبھی خلاصی نہیں ہے. نہ جنتیوں کے نعمتوں میں کوئی کمی، کوئی خلاصی، کوئی خاتمہ نہیں، اور نہ ہی جہنمیوں کے عذاب میں کوئی کمی، کوئی خاتمہ جی نہیں، کچھ نہیں. حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ درر منصور میں نے پڑھی حدیث، کہ اگر جنتیوں سے یہ کہا جائے کہ دنیا میں جتنے سال تھے، جتنے عرصے، پہلے جہنمیوں کا ذکر، جہنمیوں سے اگر کہا جائے کہ دنیا کے جتنے سال ہیں، جتنے سال دنیا تھی، تمہیں اتنی دیر تک جہنم میں رہنا پڑے گا، اس کے بعد تم نکل جاؤ گے، تو خوش ہو جائیں گے کہ دنیا کے جو سال ہیں، جتنی عمر دنیا کی، اتنے سال رہنے کے بعد، اتنی طویل مدت رہنے کے بعد نکلیں گے تو صحیح، خوش ہو جائیں گے وہ کہ جہنم سے چھٹکارا تو ملے گا. اور وہی فرمایا اگر جنتیوں سے کہا جائے کہ جتنے سال دنیا کی عمر ہے، تم اتنی دیر تک، اتنی لمبی مدت تک جنت میں رہو گے، اس کے بعد تمہیں نکلنا پڑے گا، تو وہ غمگین ہو جائیں گے کہ اتنی طویل مدت تک رہنے پر بھی وہ خوش نہیں کہ نکلنا ہے ہی نہیں، جنت سے باہر نہیں آنا. اور جہنمیوں کو کیا، چاہے کتنی دیر کے بعد ہی صحیح چھٹکارا تو ملے، وہ خوش ہو جائیں گے. تو یعنی چھٹکارا ہے ہی نہیں. جو ایک بار جن کا فیصلہ ہو گیا، آخری فیصلہ، جہنمی جہنم میں اور جنتی جنت میں تھا، وہ ہم فیہا خالدون، نکلیں گے نہیں اب. اس کے بارے میں ایک حدیث پاک، ایک روایت میں آپ کو سنا دیتا ہوں، تو آپ کو انشاءاللہ اور اس میں آسانی ہو جائے گی سمجھنا. آپ لوگوں نے پہلے بھی شاید سنی ہوگی، میں بھی ثواب کما لیتا ہوں. درر منصور جلد اول صفحہ نمبر 222 پر یہ حدیث ہے. درر منصور والیوم 1 پیج نمبر 222، وہاں سے شروع ہوتی ہے، آخری اس پیج کے آخر میں ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں
ابن ماجہ حاکم وغیرہ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں یہ حدیث پاک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتیوں کا فیصلہ ہو گیا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، سب فیصلے ہو گئے، تو اب تمام فیصلوں کے بعد موت کو لایا جائے گا۔ یؤتی بالموت، موت، وہی موت جو آ کر ہماری زندگیاں ختم کرتی ہے، ملک الموت نہیں، موت۔ اب وہ کیسی ہے کیا ہے وہ تو وہ دیکھتا ہوگا جو جس پر آتی ہے، اور بیان تو نہیں کر پاتا، اس کے بعد آنے کے بعد تو پھر ختم، معاملہ ہی بگڑ جاتا ہے، کچھ اور معاملات ہو جاتے ہیں، وہ دنیا سے ہی چل دیتا ہے۔ جس کے پاس موت آئی گیا، تو وہی موت لائی جائے گی۔ کیسے لائی جائے گی؟ مینڈے کی شکل میں، جو مینڈا دمبا ہوتا ہے نا، وہ اس طریقے سے موت کا بہت بالکل فرما مینڈا ہوگا، لایا جائے گا، فرشتے لے کر آئیں گے، اور کہاں رکھیں گے؟ پل صراط کے پاس۔ پل صراط جو ہے نا، پل صراط کے پاس موت کو لے کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اب پکاریں گے، پکارا جائے گا، اے جنتیوں، جنتیوں کو پکارا جائے گا، جنتیوں، جنت میں رہنے والوں۔ اب یہ جب سنیں گے تو جنتی گھبرا جائیں گے تھوڑا، کہ کیوں پکارا جا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں جنت سے نکلنے کا حکم آ رہا ہے۔ بالکل گھبرا جائیں گے جنتی، کہ جنت کے باہر سے ہمیں آواز دی جا رہی ہے، یہ ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے۔ اس ڈر سے کہ کہیں نکالا تو نہیں جا رہا ہمیں جنت سے۔ پھر ان سے کہا جائے گا، جنتیوں سے، جنتیوں اسے پہچانتے ہو؟ یہ جو مینڈا ہے اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں ہمیں پتا ہے یہ کیا، یہ موت ہے، جب آئی تھی تو شاید پہچان لیا انہوں نے کہ یہ تو موت ہے۔ اب پکاریں گے، اے جہنمیوں، دوزخ والو، جہنم میں رہنے والوں، اے جہنمیوں۔ تو یہ بڑے خوش ہو جائیں گے، ارے آواز آئی، باہر سے آواز آئی، شاید نکلنے کا چانس آ گیا، شاید جہنم سے نکلنے کی کچھ بشارت سنائی جا رہی ہے، خوش ہو جائیں گے، جلدی جلدی آئیں گے سننے کے لیے کیا کیا کہا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ روایتوں میں ہے کہ جنت جو ہے آسمانوں سے، ساتوں آسمانوں سے اوپر، جہنم ساتوں زمینوں کے نیچے ہے، اور وہاں سے فرشتے پکاریں گے۔ جنتی وہاں سن رہے ہیں، پل صراط پہ پکارا جا رہا ہے، وہ وہاں سن رہے ہیں، جہنمی زمین کے نیچے سن رہے ہیں۔ اب یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ پکار کون رہا ہے؟ فرشتے پکار رہے ہیں، سن کون رہا ہے؟ جنتی سن رہے ہیں، جہنمی سن رہے ہیں۔ ان کو باقاعدہ لفظ بھی دیا گیا ہے، یا اہل النار، یا اہل الجنہ، یا کا لفظ موجود ہے، حرف ندا، یا کے ساتھ خطاب ہو رہا ہے، پکارا جا رہا ہے۔ دور ہیں، پل صراط کہاں، جنت کہاں، جہنم کہاں، پکار رہے ہیں، یا کر کے پکار رہے ہیں۔ اور صرف پکارا ہی نہیں جا رہا بلکہ جسے پکارا جا رہا ہے وہ سن بھی رہے ہیں۔ اللہ عز و جل نے وہاں بھی ان کو بھی طاقت عطا کی کہ سنیں۔ جہنمی تو پکار سن لے فرشتوں کی، وہ اللہ کی قدرت ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ جہنمیوں کو بھی اتنی طاقت مل گئی، جی نہیں، اللہ کی قدرت سے اس وقت میں انہوں نے بھی سن لیا۔ تو جہنمی تو اتنی دور کی پکار سن لیں، جنتی تو پکار سن لیں، لیکن نہ سنیں تو اللہ کے حبیب نہ سنیں، یہ کون سی بات ہے بھائی؟ ان کو تو طاقت مل جائے پر طاقت نہ ملے تو اللہ کے محبوب کو طاقت نہ ملے، یہ کون سی لاجک ہے؟ سمجھ میں نہیں آتی میرے۔ یہ غلط اور گندا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور کی پکار نہیں سن سکتے، اللہ کے نیک بندے دور سے پکارنے پر نہیں سن سکتے، یہ شرک ہے، کسی کو یا کہہ کے نہیں پکارنا چاہیے، ایسے گندے عقیدے پھیلائے جا رہے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ سارے عقیدے یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ روایتوں سے ثابت ہے کہ دور سے پکارنا بالکل جائز ہے، ہاں خود سے سن لیتے ہیں یہ سمجھنا غلط ہے۔ اللہ نے طاقت عطا کی ہے، یہ سمجھ کر پکاریں تو کوئی حرج نہیں۔ یا خواجہ غریب نواز، یا غوث پاک، یا علی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام ولی یہی کہ اللہ نے انہیں طاقت عطا کی ہے، یہ میری پکار سن سکتے ہیں، اللہ کی عطا سے میری مدد کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ کر پکارتا ہے تو کوئی شرک نہیں کرتا۔
جیسے اس روایت میں بھی موجود ہے، لفظ یا کے ساتھ، حرف ندا یا کے ساتھ میں باقاعدہ پکارا جا رہا ہے، اور وہ سن بھی رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں۔ تو اللہ ایسے گندے عقیدوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور صحیح عقائد اہل سنت پر قائم رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب آئیے اپنی موضوع کی طرف کہ جہنمی بڑے خوش ہو جائیں گے، جنتی تو وہاں غمگین ہوئے تھے کہ کہیں نکلنے تو نہیں کہا جا رہا ہے، جہنم میں خوش رہیں گے کہ چلو نکلنے کی چانس مل گیا، یہ بھی فوراً آ جائیں گے آگے۔ اب فرشتے ان سے کہیں گے، اس کو پہچانتے ہو نا، کیا یہ بھیڑ؟ کہیں گے ہاں ہاں یہ موت ہے، ہم اسے جانتے ہیں۔ اب حکم ہوگا، حکم کیا ہوگا؟ موت کو جو بھیڑ کی شکل میں لٹا دو پول صراط پر اور ذبح کر دو۔ موت کو لٹایا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا، موت کو مار دیا جائے گا۔ جس نے سب کو مارا اسی موت کو اب حکم خداوندی سے مار دیا جائے گا، اور اب فرشتے پکاریں گے دونوں سے، جنتیوں سے اور جہنمیوں سے، خلود فی ما تجدون لا موت فیہا ابدا۔ اے جنتیوں خوش ہو جاؤ، تمہیں اب ہمیشہ 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 جنت میں ہی رہنا ہے، اب وہاں پر کوئی موت کبھی بھی نہیں آنی ہے، تم ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہو۔ اور اے جہنمیوں، تم جہاں تھے وہیں پر رہو، ہمیشگی کی جہنم، ہمیشگی کی سزا تمہارے مقدر میں ہے، اب اس کے بعد موت نہیں، تمہیں چھٹکارا نہیں۔ تو یہ مطلب ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہنا ہے۔ ایک بار جنت میں جو اللہ کے حکم سے آخری فیصلے کے بعد داخل ہو گیا، نکلے گا نہیں انشاءاللہ، ہمیشہ رہنا ہے۔ اور پھر جنت میں کیا کیا ہوگا، کیسے کیا زندگی رہے گی، کچھ باتیں انشاءاللہ اس کے بعد والے آڈیو میں عرض کروں گا، اسے بھی سماعت کریں، انشاءاللہ دل بالکل جھوم اٹھے گا۔ یہ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر آیتیں ہیں، احادیث موجود ہے جنت کے بارے میں، جنت کی بشارتیں، جنتیں کیسی ہے، کیا ہے، ساری چیزیں ہیں وہ اسی لیے کہ بندوں کا دل خوش بھی رہے، خوف بھی رہے، امید بھی رہے، اور اسی طریقے سے وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے ایک اچھے مسلمان کی زندگی گزارے، ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو اور جنت میں داخلہ ہو، جنت کا شوق بھی رہے، جہنم سے خوف بھی رہے۔ تو اللہ عز و جل ہم سب کو جہنم سے بچائے رکھے اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔